Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مالك الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم أما بعد مسلمان کی، مومن کی، عورت کی، مرد کی، بوڑھے کی، جوان کی، عابد کی، زاہد کی، گناہگار کی، سیاہکار کی، سب کی خواہش ضرور ہے، اور وہ ہے کہ اللہ ہم سب کو جنت میں بھیج دے۔ کوئی بھی ایسا انسان نا امید نظر نہیں آتا۔ اللہ کی رحمت سے سب لوگ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ پاک جو اصل ہمارا گھر ہے ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیں پرسکون زندگی نصیب فرما، اور جو تیری پسند کی جگہ ہے جس کو تو جنت کہتا ہے وہاں ہمیں پہنچا دے۔ بولے آمین۔ خواہش ہے نا سب کی خواہش ہے الحمدللہ۔ اسی خواہش کے پیچھے جا کر ہیں، صبح فجر پہ آ کھڑے ہو جاتے ہیں، رمضان بھوکا رکھتے ہیں، اپنے آپ کو پیاسا رکھتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، آخر میں پیچھے یہ دعا آتی اللہ پاک ہمیں جنت میں بھیجتے ہے نا۔ کتنی کوشش کر رہے ہیں، کتنی محنتیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے تو بہت آسان طریقہ بتایا ایک، اتنی محنت کی ضرورت ہی کوئی نہیں، لگتا تو ایسے ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں مبارک سے کوئی بات نکل جائے تو وہ تو سچی ہوتی ہے، ٹھیک ہوتی ہے، تو آپ نے تو کچھ اور فرمایا ہے، اتنا آسان رستہ بتا دیا جنت کا کہ بالکل کسی مجاہدے کی ضرورت پڑتی ہے نہ، بہت آسان ہے، دیکھ بہت آسان لگتا ہے، اتنا آسان ہے کہ یہ عمل تو جو ہے 3 سال کا بچہ بھی کرتا ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ بڑوں کی تو باتیں چھوڑیں آپ، جہل سے جہل آدمی وہ کرے گا، پاگل سے پاگل آدمی وہ کرے گا، سب کے پاس یہ عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ لگتا ہے ایسا کہ بھائی کوئی بھی مسلمان ایمان والا عورت سے مر جائے ایسی نہیں ہوگی جنت میں داخل نہ ہو جائے، اتنا بڑا عمل ہے یار۔ دیکھیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی معروف حدیث ہے، من کان کلامہ آخر، کتنی پیاری حدیث ہے، من کان کلامہ آخر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنہ۔ بولے سبحان اللہ۔ دیکھیں بات کہا انہوں نے بھائی مجاہدے کو کیا آج کوئی کہیں کچھ نہیں کہا کہ جو شخص گناہگار سے گناہگار شخص اس وقت جب اس دنیا سے جا رہا ہوگا بس ایک کام کر لے، اللہ اکبر، بھول جائے پیچھے پڑا ہے اس وقت اللہ کے دربار میں لیٹا ہوا ہے، بس ایک کام کرنا ہوگا تم نے، وہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، آخری کلام۔ کتنا آسان عمل ہے، کوئی چکر ہی نہیں ہے، خام خواہ لگے ہوئے لوگ محنتوں میں یار، سوالات کتنا مزیدار چیز ہے۔
ہے نا بھائی؟ کہہ لیں گے سب آپ انشاءاللہ. لیکن جو اس وقت ہم بیٹھے ہیں، جس ماحول میں ہم باتیں کر رہے ہیں، اس ماحول میں تو جیسے میں نے عرض کیا کہ 2 سال کے بچے کو بلایا ہو کہ لا الہ الا اللہ توتلی زبان میں بولتا ہے، اتنا پیارا لگتا ہے بچہ بولتا ہے، سب یہی سکھاتے ہیں اس کو. کیونکہ مستی میں بیٹھے ہیں ہم تو، کھائے پیے، جہاں مکانات ہیں، گاڑیاں ہیں، پیسے ہیں، کبھی تو موقع بھی نہیں ملتا ہمیں سال کہنے کو لا الہ الا اللہ. ایسے ہی لوگ ہیں، کہاں کہتے ہیں. لیکن ایک دل میں اتر چکا ہے وہ کلمہ سب کو یقین ہے یار یہ تو 1 منٹ کا کام نہیں. دیکھو کتنے دفعہ بولوں بھائی، بولے لا الہ بول دے، مشکل نہیں ہے نا. ماحول جو ایسے بھوکے ہوں، ننگے ہوں، پیٹ بڑا ہوا ریاض میں بیٹھے ہیں اور مزے لگے ہوئے ہیں، یہ بات ہے، اس میں کیا فرق کی بات ہے. بہت سن نماز نہیں پڑھتے، کیا یار یہ تو پڑھ دیں گے، اس کی گارنٹی ملی ہے، پڑھ دیں گے، اس میں کیا ہے. ہمیں اتنے محنت کرتے ہیں لوگ، یہ سب کچھ کرتے ہیں، یہ تو ایسی ہے کیونکہ یہ ماحول ہے. جس ماحول کی میرے آقا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ ماحول نہیں ہوگا. بولے سبحان اللہ. یہ وہ ماحول نہیں ہوگا. یہ سوچ لیں آپ، یہ مزے نہیں ہو رہے ہوں گے اس وقت، یہ عیاشیں نہیں ہوں گی، یہ رونقیں نہیں ہوں گی، یہ صحت نہیں ہوگی، یہ آواز نہیں ہوگی، یہ سمجھ نہیں ہوگی، یہ طاقت نہیں ہوگی. من کانا کلام آخر بالکل آخر. کس وقت؟ اللہ اکبر. اس وقت والوں میں کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھ رہے ہیں ماحول یہ نہیں، ماحول دوسرا بتا رہے ہیں. کلام آخر ہوگا، آخر وقت ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ ہم لیٹے ہیں، ارد گرد لوگ کھڑے ہیں، ماں بہن بھائی چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، ڈاکٹروں نے گردنیں نیچے کر دی ہیں، نفس جواب دے چکے ہیں، سانس اکھڑ چکے ہیں. اللہ اکبر. سمجھائی؟ یہ آخر وقت ہے. لوگ جواب دے چکے ہوں گے، کوئی رو رہا ہوگا، کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا، کوئی کہہ رہا ہائے میرا باپ، ہائے میرے والد، ہائے میرے ماں شوہر. ایک اظہار ہوگا، اطلاع ہو چکی ہوگی وہی آدمی کا آخری وقت آ گیا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، رونا پیٹنا مچا ہوگا. ہوگا ہی نہیں ہوگا. یہ ہوتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں اعلانات ہو چکے ہوں گے، اور دنیا تو اس کو دیکھ رہی ہوگی لیکن وہ کچھ اور دیکھ رہا ہوگا. وہ کچھ اور دیکھ رہا ہوگا. میں اور آپ، دنیا تو مجھے دیکھ رہی ہوگی اور دیکھ کے رو رہی ہوگی، اور میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں گا. مجھے وہ چیزیں نظر آ رہی ہوں گی جو کبھی زندگی میں دیکھی بھی نہیں تھی، سوچا بھی نہیں تھا. عجیب شکلیں ہوں گی، عجیب ماحول ہوگا، عجیب لوگ آ چکے ہوں گے، وہ مجھے غیر لگ رہے ہوں گے. سب چیزیں میرے سامنے کھڑی ہوں گی. مجھے کسی سے محبت نہیں ہوگی، کوئی پسند نہیں ہوگا. اس وقت مجھے خیال بھی نہیں ہوگا کہ میرے سامنے کسی دکان کی بات کرے. سوچیں دوستو، یہ سوچیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو اس خوبصورت حسین ذات میں ایک بہت سیریس فکر کے لیے جمع کر دیا. بولے سبحان اللہ. اس کی نعمت عظیم ہے، یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے. ہم غافل ہو چکے ہیں، غفلتوں میں ڈوب چکے ہیں، راستوں کو بھول چکے ہیں میرے بھائیوں. ہم جانے کن راستوں پہ چل چکے ہیں. ایک سطحی عارضی زندگی کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. ایک غلط امیج ہم نے بنا لیے ہیں جنتوں کے. سوچیں بالکل اس حدیث پہ غور کریں. اللہ ہمیں فکر کی عادت ڈال دے. کوئی گھبرانے کی بات نہیں. سوچنے میں تو نقصان نہیں ہے نا، فکر کرنے میں تو نقصان نہیں ہے نا، یہ باتیں سننے میں تو نقصان نہیں ہے نا. کاش کہ اللہ ہمیں جگہ بھی دے تو کیا ہو سکتا ہے. سوچیں ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا دین کون سا ہے، ہم کس کو جنت سمجھتے ہیں، ہم کس راستوں سے جنت پہ چلے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی کیا پیغام ہمیں دے رہے ہیں. دیکھیں فرق کتنا نظر آتا ہے. راستہ اتنا آسان ہے جس کا تصور آدمی نہیں کر سکتا، کہ وہ کلمہ جو ہماری رگو پیک کے اندر دوڑ چکا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہماری زندگی ہے، ہماری جان ہے. لیکن شرط یہ ہے، کہنا اس وقت ہے جب ماحول تیرا نہیں ہوگا، ماحول میرا ہوگا. اللہ کہتے ہیں
تو اس وقت کہہ کے دکھا دینا بس ایک دفعہ، سبحان اللہ. تیری زندگی بھر کا کہنا، کروڑوں دفعہ کہنا، لاکھوں دفعہ کہنا، اربوں دفعہ کہنا، ایک طرف. اور تیرا اس وقت جب میں کہہ رہا ہوں تیرا ایک دفعہ کلمہ کہنا جنت کے دروازوں کو کھول دے گا. بس اتنا سی بات ہے. ہمت ہو. اس کے لیے کون سی طاقت چاہیے، کون سا شعور چاہیے، کون سا دل چاہیے، کون سی آواز چاہیے، کون سی زبان چاہیے. اس وقت میں اور آپ ہم کہہ دیں لا الہ الا اللہ. یہ تو ماحول ہے، کہہ دیں یہ دن ہو جائے. کہتے ہیں جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت تیری جنت کے دروازے کھولوں گا، ماحول ڈفرنٹ ہوگا. موت سامنے ہوگی، فرشتے اتر رہے ہوں گے، رگوں سے جان کھینچ رہی ہوگی، لوگ چھوڑ چکے ہوں گے تجھے، اور ہر چیز سے تجھے دنیا کی نفرت ہو چکی ہوگی. اس وقت تو گواہی دے دے واہ کچھ نہیں سوائے تیرے میرے مولا. ہے کچھ جوان ایسا کہنے والا؟ بتائیں. ماحول تبدیل ہو چکا ہوگا، دن بدل چکے ہوں گے. کلمہ وہی ہے جسے ہم جانتے ہیں، متعارف ہیں اس سے بہت اعلیٰ طریقے سے، لیکن زبان گم ہو چکی ہے، آواز نکل نہیں رہی ہے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدد کرنا اس شخص کی کہ شاید اس کے ذہن میں کوئی بات آ جائے. ہے یا حدیث ہے کہ جس وقت دیکھو کسی کو اس دنیا سے جا رہا ہے تو اس کی مدد کرو. تلقین فرمایا تلقین کرنا، اس کو کہنا، کچھ اور دوسری بات اس سے بالکل نہ کرنا. اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ نہ کہنا، بس اس کلمے کا ورد اس کے سامنے شروع کر دینا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ہو سکتا ہے کہ اس کا شعور جاگ جائے اور وہ جنت کو پالے. لیکن اتنا سخت ہوگا اس وقت یہ کہنا، اتنا سخت ہوگا کہ ہمیں لا کا پتہ نہیں ہوگا، اللہ کا پتہ نہیں ہوگا، محمد رسول اللہ کا پتہ نہیں ہوگا. زبان میں گم ہو چکے گی، وہ چیزیں جو آئیں گی نظر سامنے تو اس وقت ہوش حواس اڑ چکے ہوتے ہیں انسان کے. اللہ معاف فرمائے، اتنے بڑے بڑے کرسوں کے ساتھ، بھیانک شکلوں کے ساتھ، شکلیں سامنے ہوں، جان نکال رہے ہیں، اور بہت بڑا سخت عذابوں کے ساتھ. اللہ اکبر. بھول جاتے ہیں آدمی سب کچھ، کیا ہو گیا. اس ماحول کے اندر کلمے کو کہنا اصل چیز وہ ہوگی. کیسے کہ کوئی ہاں آج میں اور آپ اگلی چیز کو سوچیں، آج ہی سے اس کی تیاری شروع کر دیں کہ آج نہیں وہاں ہم نے کہنا ہے، تب بات بن جائے گی. الحمدللہ. سمجھ آ گیا پروگرام؟ سمجھ آ گیا سارا آپ کو؟ یہاں کی پروانی کہاں نہ کہاں، وہاں کی تیاری اور ہے، یہاں کی تیاری اور ہے. یہ آپ ذکر کے لیے ہے. گھر سے چلے، کپڑے پہنے، خوشبو لگائی ہیں، ذوق و شوق آ کے بیٹھ گئے، آدھا گھنٹہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہہ کے چلے گئے. ٹھیک، یہ سب آنا بیٹھنا اس ماحول کی تیاری پر تھا. لیکن اس ماحول کی تیاری میں یہ کلمہ کہنے کی تیاری کچھ اور ہے دوست. اس کی تیاری آج سے ہم شروع کر دیں گے الحمدللہ، تو ایسا فر زبان سے نکلے گا لا الہ الا اللہ. فرشتے بھی حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ تو کوئی چیز ہے، یہ اپنے رب کو نہیں بولتا. لیکن چاہیے کیا؟ شعور چاہیے اس کے لیے، طاقت چاہیے اس کے لیے، جو آج ملے گی ہمیں، آج چاہیے. وہ کونوں کو جو کیسی طاقت ہوگی، کون ہے جو اس کو کہہ سکتا ہے؟ اس ماحول میں کون کلمہ پڑھ سکتا ہے؟ وہ حضرات، وہ مرد، وہ عورتیں، وہ بوڑھے، وہ سب حضرات اس وقت کلمہ پڑھیں گے، وہ جنہوں نے اس کلمے کو جانا نہیں بلکہ مانا بھی ہے. جاننے والے ہیں جس نے اس کو مانا بھی ہے. لا کو جانا نہیں بلکہ مانا بھی ہے کہ لا کا مطلب کیا؟ فنش. لا الہ لا الہ ہاں لا
ہے کچھ نہیں. جان لیا وہ مانتا کیا ہے کہ لا کی ضرب سے اس نے سب چیز کو نفی کر دینا ہے کہ بات مانوں گا تو الہ کی مانوں گا. سبحان اللہ. حکم مانوں گا تو اس کا مانوں گا. جس چیز سے اس نے منع کر دیا اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. یہ لا ہے. جس نے لا پہ زندگی گزاری. سبحان اللہ. بولے سبحان اللہ. ڈرے کیوں بیٹھے؟ یہ تو اسی لیے یہ تمہارا کام ہے. ڈرنے کی کیا بات ہے؟ مجاہد بنے, مجاہد بنے, رجل انسان بنے, جوان بنے, فرشتے تم پہ رشک کریں, بولے واہ آج ہی پتہ چلا ہے لا کی تلوار کو اٹھا لو. سبحان اللہ. لا الہ ہے کوئی نہیں جس کا حکم مانے. جس کا حکم مانیں گے معبود ایک ہے جس کو سجدہ کرتے ہیں, جس سے مانگتے ہیں, جو ہمارا ہے, جس نے پیدا کیا ہے, جس کو پہچانتے ہیں, جس کو عشق کرتے ہیں, وہ ایک ہے. الہ ہمارا ایک ہے. تو پھر حکم بھی اسی کا مانیں گے. جو اس نے کہہ دیا سر تسلیم ہمارا. کچھ بھی ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. اس کی تیاری بتا رہا ہوں آپ کو. وہ ماحول آنے والا ہے, ماحول آنے والا ہے, اس کی تیاری بتا رہا ہوں. راہ کی تلوار سے انہوں نے اپنی خواہشات کو ختم کر دیا ہوگا. ابدیت کیا ہے؟ سبحان اللہ. اپنی خواہشات کو فنا کر دینا. اللہ ہے ہی نہیں ہمارا کچھ. یہ تم نے کام نہیں کرنا, بالکل نہیں کرنا جی. اب نقصانات نظر آ رہے ہیں, دنیا کی بربادی ہو رہی ہے, میں نہیں کر سکتا. یہ لا ہے. جھوٹ نہیں بولنا ہے, اللہ کا حکم ہے, نہیں بولوں گا. چلا دو پھانسی, میں نے نہیں جھوٹ بولنا. یہ کیا ہے؟ لا ہے. حرام نہیں کھانا ہے, بھوکے مر جائیں گے, یہ کیا کریں گے, فلاں کیا کریں گے, یہ کیسے گزارا ہوگا, فلاں ہوگا. لا. کیوں؟ الہ وہ ہے الا اللہ جس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ جاننا ہی نہیں. اب کیا ہو گیا؟ پہچان لیا. بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب پہچانا ہم نے, واہ یہ ہے لا, یہ الہ ہے جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. آج تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. جو کام کرنے سارے اعلیٰ کے خلاف کر رہے ہیں. سبحان اللہ. جتنے زندگی کے کام ہے سب خلاف ہو رہے ہیں. کوئی گائیڈنس ہی نہیں ہے لا کی ہمارے پاس. الہ کی گائیڈنس ہی نہیں ہے کوئی, تو لا کہاں سے ہوگا؟ ہمارا لا ہے, الہ ہے کوئی نہیں. ہمارا تو مسجد میں بھی نہیں ہے, مسلح پر بھی نہیں ہے, قرآن پر بھی نہیں ہے, مکہ میں بھی نہیں ہے, مدینہ میں بھی نہیں ہے. یہ تو الہ نہیں ہے. الہ تو ہر جگہ ہے, ہر مقام پر ہے, ہر بستی میں ہے, اندھیرے میں ہے, اجالے میں ہے, تنہائی میں ہے. سبحان اللہ. تنہائی ہے. حسین ترین عورت آ گئی, آپ بیٹھے, عورت کو کس کی ضرورت نہیں تھی. خواہشات بڑھ گئیں, آپ کو دعوت دے رہی ہے, آئیں چلیں باہر گھومتے ہیں, آج فلاں کریں گے, کون دیکھنے والا ہے, آپ موجود ہیں, پتہ ہے کچھ نہیں ہے. یہاں کیا ہے, کام کرے گا صرف لا. کیوں؟ الہ الا اللہ, میرا رب دیکھ رہا ہے. خواہشات کو فنا کر دے آدمی. سبحان اللہ. ہر وہ چیز جس کو اللہ نے منع کیا اس کو منع ہو جائے, جس چیز کو حکم دیا چاہے دنیا ایک طرف ہو جائے وہ ہم نے کر کے ہی چھوڑنا ہے. بولو سبحان اللہ. بہت برا وقت آئے گا میرے بھائیوں, دوستو, غور سے سن لو. ہم جو سمجھے بیٹھے نا جنت ملے گی, نماز پڑھ لی, ہم نے فلاں کر لیا, ہم نے فلاں کر لیا. یہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کامیابی تو وہ انسان ہوگا اس کو کوئی عبادت نہیں ہو جب تو جا رہا ہوگا. پہلی بات یہ ہوگی کہ تو اللہ کو لا الہ کہتا ہوا اس دنیا سے جائے, تب جنت کے دروازے تک کھولے جائیں گے. وہ پڑھے گا وہی آدمی لا الہ الا اللہ, جس نے کہا محمد رسول اللہ. کوئی ایسی زندگی کی چیز نہیں ہوگی جو اس نے تباہ رسول کے خلاف کی ہو زندگی کے اندر. سبحان اللہ. ہر آدمی کو کچھ بنا ہوتا ہے, کچھ بنا ہے, کچھ کتنی خواہشات ہیں ہماری, پورے ہمارے ارد گرد گھوم رہی ہیں. جنت میں ہر وقت گھومتے پھرتے ہیں, تھوڑا سا بات ہو جائے تو بس دو آنسو نکل آئے قرآن سن کے, تو بس ہم سمجھتے ہیں ہم تو بہت ولی اللہ ہو گئے. کوئی بھی باعتماد چیز نہیں ہے سوائے قرآن اور حدیث کے.
جو مضامین قرآن حدیث میں بتا دیے گئے ہیں اپنی زندگی کو اس کے ساتھ کمپیئر کرے آدمی، اپنی کیفیات، احوال، معاملات، کسی چیز پہ آدمی نہ جائے، بس کس پر جانا ہے؟ حدیث اور قرآن سے اپنے احوال کو متوازن کرتے چلے جاؤ، دیکھتے چلے جاؤ کہ زندگی ہے ہمارے اس کے مطابق. پھر نہ آنسو نکلے، نہ کشف ہو، نہ کرامات ہو، نہ ولایت ہو، نہ کوئی چیزیں نظر آئے، نہ کوئی اس سے تعلق نہیں. الحمدللہ کامیابی چاہیے ہمیشہ، اللہ کی راضی کرنا ہے. محمد رسول اللہ، کہ کوئی چیز بھی ایسی نہ ہو، زندگی ہے تو اتباع رسول میں ہے، سبحان اللہ، اطاعت رسول میں ہے. جو آپ شریعت اور پیغامات آپ نے پہنچائے دنیا کے اندر امت کو، وہ ہمارے دل اور جان بن جائے. آپ کی ہر چیز دل و جان سے بھی زیادہ عزیز ہو ہمیں. قرآن نے کہا نہیں، کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہ ہو کہ ہمارے دل سے عشق رسول کو نکال سکے. ہمارا اندر بھی باہر بھی گواہی دے اس چیز کے کہ ہم اللہ کے حبیب سے محبت کرتے ہیں اور عشق کرتے ہیں. شرم، جھجک، رکاوٹ کا تصور بھی نہ ہو کہ آپ سن کے یہ چیز پسند ہو میں پسند نہ کروں. حکم تو بہت بڑی بات ہے، حکم کا درجہ بہت اعلیٰ ہے کہ یہ کرو، وہ بھی ہے. کچھ تو اللہ کے نبی نے کہا یہ کرو، حکم دیا ہے، کہا ہی نہیں داڑھی بڑھاؤ، یہ حکم ہے، واجب ہوگی اس وجہ سے، یہ حکم ہے آگے نبی اطاعت میں. اور بعض ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی فرمایا میں اس کو محبوب کرتا ہوں، تو عاشقین کہتے ہیں آپ کرتے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. نہیں بتائیں، یہ تو بہت معمولی بات ہے. آپ اپنے ایک بیٹے سے پیار کرتے ہیں، اسی سے جما لیں. ابو ہم نے مچھلی کھانی ہے، بیٹا مجھے پسند ہے. بیٹا ابو مجھے تو بہت پسند ہے. ہاں بیٹا لے آتے ہیں. روز کی کھیل ہے یہ، اپنی ایک دم اپنی محبت کو قربان کر دیتا آدمی. بیٹی آتی ہے، اب گلے میں ہاتھ ڈالتی ہے، ابو ہم نے آئس کریم کھانی. نہیں بیٹا میرا گلا خراب ہے، میں نہیں کھانی. ابو میں نے کھانی ہے. ہاں چلو لے آتے ہیں بیٹا، لے آتے ہیں. اسی وقت آئس کریم آ جاتی ہے. آتی ہی نہیں آتی، ایک سیکنڈ میں دنیا بدل جاتی ہے. اور جہاں پیمانہ ہو جس پہ ساری کائنات عاشق ہو، جس پہ رب خود عاشق ہو، سبحان اللہ، مجھے بتائیں اس کے لیے ہم بندر یہ باتیں کریں؟ نہیں جی کہاں لکھا ہے؟ ضروری تو نہیں ہے ہر بات حکم سے ماننی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نہیں دیکھنا؟ صحابہ کی زندگی میں محبت تھی یا حکم تھے؟ مجھے بتائیں آپ سے کیا تعلق تھا ان کے ساتھ؟ حکم والا تعلق تھا یا محبت والا تعلق تھا؟ لیکن محبت بھی ہمیں وہ رکھ دی کہ دنیا دیکھے، ہمیں تماشے لگے، ایک ہجوم ہو رہا ہو اور ہم عاشق نظر آ رہے ہوں لوگوں کو، اندر ہو کچھ بھی نہیں. یار کیا تماشا لگ گیا، مجھے سمجھ نہیں آتی. جلوس نکال کے دنیا جی سمجھے ہم عاشق جا رہے ہیں، عشق بھی قبول ہے اور فلاں ہے حضور، جو اپنے آپ کو منوا رہے ہیں. یہ سوچنے والی بات ہے. اور ادھر کیا ہے؟ سبحان اللہ، جو اللہ کے نبی کا عاشق ہوتا ہے اس کو کائنات جانتی ہے، وہ پہچانتی ہے، دنیا پہچانے نہ پہچانے. کس سے محبت کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو سوچیں، کس سے عشق کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ سوچیں کتنا بڑا عشق ہے. چند عاشقوں کس سے انہوں نے سچی محبتیں کی تو آج کتابیں بھری پڑی ہیں. آپ اتنی صدی ہو گئی ہم کس سے سنتے ہیں، رومیو جولیٹ، لیلا مجنو، فلاں فلاں فلاں، عارضی قسم کی فضول قسم کی محبت، ان کا سر پیر کچھ نہیں، عورت مرد. جہاں محبت ہو، سبحان اللہ، عشق ہو، کس سے؟ کائنات کے دولہا سے. سبحان اللہ، وہ چھپ سکتی ہے محبت آپ کی؟ چھپے گی؟ تو کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد. جی ہاں، اس ماحول میں جب دنیا چھوڑ رہی ہوگی، موت سامنے ہوگی، سانس اکھڑ رہی ہوں گی، اس وقت یہی چیز کام آئے گی. نبی پاک ماننا 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 کام، جاننا نہیں، ماننا کام آئے. سمجھ گئے تیاری ہے؟ اب ملے گا کلمہ پھر. اس کو کہتے ہیں قرآن نے ایک لفظ بیان، اس کلمے کو ایک چیز میں بیان کیا قرآن نے، اور اس طرح بیان کیا ہے کہ ہم پر لازم ہو گیا وہ مانگنا. ہر نماز میں ہماری شرط بن گئی ہے کہ اس کے بغیر ہلنا مت، اللہ نے کہا، تاکہ تم اپنا سبق بھول نہ جاؤ. اس کلمے کو بند کر دیا ایک لفظ میں. وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. بولے سبحان اللہ. یہ کلمہ ہے تاکہ وہ بھولے نہ یہ سبق.
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. تمام باتوں کے بعد اصل منزل یہ ہے کلمہ. اہدنا المستقیم کیا ہے؟ کلمہ. اس کو نہ بھولنا، کیونکہ یہ کلمہ ہی راستہ ہے. جس راستے پہ اس کلم یہ راستہ ہے، اسی راستے پہ چل کے تم مجھ تک پہنچ سکو گے. جی ہاں، یہ بتا رہے ہیں ہمیں. ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ہر نماز میں ہمیں کہنا پڑتا ہے. نوافل پڑھیں تب بھی، فرض پڑھیں کب بھی، تہجد پڑھیں تب بھی یہ کہنا پڑتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اور چھپایا ہی نہیں اس کلمے کو، اللہ نے بڑا کلیئر کیا ہے. کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت. کلیئر کیا ہے کہ دیکھو یہ مکس ہونے والا ہے راستہ. ایک حدیث ہے کہ بہت سارے راستے اس طرح بنے ہوں گے، اس طرح بنے ہوں گے، اس میں سے ایک راستہ صرف سیدھا راستہ ہوگا، باقی سارے شیطان کے راستے ہوں گے. تو شیطان کھینچ رہا ہوگا اس راستے پہ. خیال رکھنا اس بات کا. بہت خطرناک دنیا میں ہم موجود ہیں اس وقت. ہر راستہ پہچان کا ایک سچا راستہ ہے. ہر راستہ جو ایک راستے پہ کھڑا ہے آدمی کہ میرا سچا راستہ ہے. کوئی آج تک کسی نے کہا کہ میں غلط ہوں؟ مجھے بتائیں آپ. لڑائی ہو جائے گی، جھگڑے ہو جاتے ہیں، خون خراب ہو جائے گا، کہتا میں صحیح ہوں، میں صحیح ہوں. ابھی چند دنوں کے بعد ایک صاحب مل گیا ایک دکان پر، تو مجھے کہتا ہم نقش بندی ہیں. میں کہتا ہوں مسلمان ہوں، نقش بندی تو ایک ٹائٹل ہے اس قسم کا. جی ہم تو بہت بڑے شیخ ہیں اور یہ اور وہ. ماشاء اللہ جی سب آپ کو بتاؤں گا. یہاں اس علاقے میں تعلق رکھتا ہوں. یہ ہم تو فلاں کر دیتے ہیں، آدمی آتا ہے تو ایسے کر دیتے ہیں، دنیا ہمارے پیچھے ہے. خواجہ معین الدین چشتی تو ہمارے ساتھ ڈائریکٹ تعلقات ہیں ان کا. میں تو پیچھے ہوا. میں کہا میرے لیے بھی دعا کر دو. پھر تو اتنے پہنچی ہو تم بھائی. میں کہا یہ ایک عرض کر سکتا ہوں. میں کہا یہ ہم نے تو آج تک یہ سنا ہے کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں تو ایک پل بھی سنت کے خلاف کام نہیں کرتے. تو آپ کے تو شکل ہی کچھ اور بنی ہوئی ہے. کیا کر دیا آپ نے؟ یہ ہمیں ضرورت نہیں ہوتی اس چیز کی. نماز یہ ہماری ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں. میں پہلے سنتا تھا، پہلی دفعہ میں نے بات سنی ہے. سبحان اللہ. اور اتنا اسٹک اپنے راستے پر وہ شخص اتنا اسٹک تھا کہ شیطان نے اس کو پورا غلبہ ڈال دیا تھا کہ میں بالکل صحیح ہوں، سب بیکار ہیں لوگ. خطب الجاہلون قالوا سلاما. قرآن نے کہا ہے نا آرام سے نکلا باہر میں سے. تو یہ نظارے ہیں اس دنیا کے اندر کہ شیطان کے راستے بہت ہیں. اللہ نے راستہ بتایا اہدنا الصراط المستقیم. وہ کون سا صراط المستقیم ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہے وہ راستہ. اچھا یہ راستہ ہے، بالکل یہ راستہ ہے. پڑھتے سب ہیں اس راستے کو. تو اللہ نے پھر ڈیفائن کیا اس کو کہ اس راستے کی نشانی یہ ہوں گی کہ اسی راستے پہ صدیق، صحابہ، عابدین، صالحین سب اس راستے پہ ہی چلے ہوں گے جو کلمہ پڑھ سکیں گے. یہ ایک نشانی دی ہے کہ اگر دیکھنا ہو کہ تو سچے راستے پہ ہے تو کسی صدیق کو دیکھ، کسی عاشق رسول کو دیکھ، کسی اللہ والے کو دیکھ کہ اس کی زندگی کہ ملتی ہے. تیری زندگی، تیرا راستہ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ ابھی بھی نہیں سمجھا. اللہ اور ڈیفائن کیا اس کو. سبحان اللہ. غیر المغضوب ولا الضالین. یہ بڑی زبردست بات ہے. فرمایا سیدھے راستہ وہ راستہ ہوگا، وہ کلمہ صحیح ہوگا جس کے اندر مکس نہ ہو. دو چیزیں مکس نہیں ہونی چاہیے اس میں، اس راستے پہ. ذرا غور سے سننا یہ بات دوستو، بڑی زبردست بات کلیئر کی اللہ پاک نے کہ وہ راستہ سیدھا وہ راستہ ہوگا، کلمہ وہ تو پڑھ سکے گا، وہ انسان پڑھ سکے گا جس کے راستے میں دو چیزیں مکس نہیں ہونی چاہیے. جیسے میں کہوں نا خالص دودھ. خالص دودھ وہ ہوگا جس میں پانی نہ ملا ہو اور پاؤڈر نہ ملا ہو. جس میں پانی اور پاؤڈر ملا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ خالص دودھ. اور جس میں دو چیزیں نہیں ملیں وہ کیا ہوگا؟ خالص دودھ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے خالص راستہ کلمہ پڑھنے والوں کا وہ ہوگا جس میں ان دو چیزوں کا مکسر نہیں ہونا چاہیے، مغضوب اور ضالین کا. دو قومیں گزری ہیں نا جن پہ ہم نے غضب کیا، اور جو گمراہ تھے ان کی جھلکیاں اس راستے میں زندگی میں آدمی کی نہیں نظر آنی چاہیے. اگر اس کی زندگی میں یہ جھلکیاں ہیں، یہ چیزیں آمیزش ہیں، یہ چیزیں موجود ہیں چھوٹی یا بڑی، تو فرمایا یہ لا الہ الا اللہ کبھی نہیں کہہ سکے گا. آئیں اپنے اپنے گھروں میں جھانک کے دیکھتے ہیں، مغضوب بھی ہیں اور ضال بھی ہیں. اور اللہ کہتا ہے مکس نہ کرنا اس کے ساتھ. کتنا کلیئر کیا ہے کہا ہے نا
سیدھا راستہ بتایا ہے، وہی لوگ کرنے والے وہ لوگ ہیں. اور پڑھیں گے صرف وہ پڑھیں گے جن کے اندر یہ دو چیزیں مکس نہیں ہوں گی ان کی زندگی کے اندر، نہ دعالین کی ہوں گی اور نہ مغضوبین کی ہوگی. ان کی کوئی آمیزش نہیں ہونی چاہیے زندگی میں، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے، بلکہ ان کی جگہ میں نے تمہیں ایک اور چیز دی ہے. وہ کیا دیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بولے سبحان اللہ. کیا پیاری بات ہے کہ وہ نکل جائیں گی، اس میں کوئی آمیزش ہماری نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں. اللہ نے منع کر دیا کہ ان دو آمیزش سے بے شک کہیں چلے جاؤ، دنیا تمہاری ہے، لیکن ان دو چیزوں کو مکس نہ کرنا اپنی زندگی میں. کسی مقام پر بھی کرنا ہو تو اس کی طرف جانا جس کی مثال میں نے تم بنا کے بیچ دیا ہے. کھانا تو ویسے کھانا، سونا تو ویسے سونا، کپڑے پہننے تو ویسے پہننے، شکل سورج، چلنا پھرنا، آنا جانا وہی چیز ہو جو اتباع رسول کی ہے، وہ تمہاری ہونی چاہیے، تمہارے اندر ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں ہوگی، سن لیں، پھر اگر جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت نہیں ہوگی وہاں آمیزش ان کی ہوگی. آبویسلی آپ کسی کو ساتھ لے کے چلیں گے نا. اگر وہ نہیں ہوگی تو دوسری چیز ہوگی. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جس انسان کے وجود پر جائے، جو انسان نبی کی اتباع پہ نہیں چلتا، اس کو ظاہر اس کی زندگی میں آمیزش موجود ہے، وہ ان دونوں میں سے کسی پہ چل رہا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ کلیئر ہے نا بات؟ اب ہم دیکھنا ہے اپنی زندگی کو. اب اس کلمے کی تیاری اس وقت پڑھنے کی جس کا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اللہ من کان کلام الآخرہ دخل الجنہ خطہ سیدھا جنت. بس یہ ہے تیاری دوستو. اب سمجھیں باقی سب ڈرامہ. ہمیں ڈرامے نہیں آتے، سیدھی بات. ہم تو سچ بات کرتے ہیں، بے شک کتنی کمزور ہوں، ہم سچی بات کرتے ہیں، سچی بات کو سمجھتے ہیں. ڈرامے نہیں آتے میں. یہ ضرور یہ جو باقی ہیں ساری باتیں ہیں نا، ان کے ہمیں کچھ تعلق نہیں ان چیزوں سے. کیوں مولانا؟ صحیح ہے، سیدھی بات ہے. وہ تو یہ ٹھنڈا کرتے ہیں لوگ بلا وجہ میں، سلاتے ہیں لوگوں کو. جگاؤ جو قرآن جس طرح جگاتا ہے. حقیقت کو پہچانو، نہیں بخشے جاؤ گے. چاہے کچھ کر لو، کتنا کچھ کر لو، بخشا وہی جائے گا، جنت میں وہی جائے گا جس نے نبی کی بات کو مانا. سبحان اللہ. من کلام اس بات کو مان جاؤ، اعلان کیا ہے. کیا بتاؤں آپ کو، امام زرا رازی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث. مننا تو سب نے ہے دوست، نہیں مننا، سب نے مننا. جب ہمارے پیارے آقا چلے گئے تو باقی بچ کون سکتے ہیں. اتنے بڑے محدث تھے کہ 7 لاکھ حدیثیں آپ کو زبانی یاد تھیں. اللہ، کتنی؟ 7 لاکھ. 700 ملین کہتے ہیں انگلش. 7 لاکھ حدیثیں یاد تھیں. تو کسی نے پوچھا حضرت یہ 7 لاکھ حدیثیں آپ نے یاد کی زبانی، تو کہیں تو سفر کیا ہوا. کتنا سفر کیا آپ نے؟ تو مسکرا کے کہتے ہیں 30,000 میل تو مجھے یاد ہیں، باقی اب پتہ نہیں کتنا ہوگا اس کے علاوہ. 30,000 مائلز تو کہتے ہیں مجھے یاد ہے پیدل چلنا. آج کا زمانہ نہیں بتا رہا ہے، محدثین کا زمانہ بتا رہا ہوں. حضرت شیخ ابوذر رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں میں. یہ مقام تھا ان کا. اور یہ یاد رکھیں بات، کتنی عجیب چیز لگتی ہے کہ 30,000 میل پیدل، اس سے بھی زیادہ سفر کرنا. کس چیز کے لیے بھائیو؟ روٹی کے لیے، کپڑے کے لیے، سونے کے لیے، تیل کے لیے، پانی کے لیے. اب ذرا سوچنے والی بات ہے. نہیں، کس لیے؟ نبی پاک ایک حدیث کے لیے. وہ پاگل ہو گئے تھے، وہ ان کی دنیا والوں کا کام نہیں تھا. یہ کس طرف لگے ایک حدیث کے لیے؟ سنیں ذرا. اللہ اکبر. یہ اس وقت تک انسان نہیں کر سکتا میرے دوستو. یہ کام اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ عشق نہ ہو. یہ ہیں عاشق رسول محدثین. ویسے تو نہیں، یہ سچا عشق جب جاگتا ہے انسان کے اندر، سچی محبت جاگتی ہے، تو انہوں نے جب جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مان لیا، تو اتنے عشق میں پکے ہو گئے، اتنا عشق اتر گیا ان کے جسم میں، اتنا عشق ان کے روح میں آ گیا نبی پاک کا. اتنے بڑے عاشق بن گئے وہ شخص. وہ محدثین جو تھے
کہ اب وہ چاہتے کہ سرکار دو عالم کی کوئی چیز بھی ہم سے پوشیدہ نہ ہو، ہمیں پتہ چلتا جائے اور ہم عمل کرتے جائیں. پھر ان کی نظر میں یہ بالکل نہیں تھا. امام رضی غزنوی یہ نہیں تھا کہ میں بیٹھ کے بولٹر کی مسجد میں میرا نام لیا جائے گا، میری کتابیں لکھی جائیں گی، یا میری تحشیر ہوگی، یا میں اس کو چھاپوں گا، یا میں سے پیسے کماؤں گا، یا لوگ مجھے محدث کہیں گے. واللہ کسی محدث کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی. کر ہی نہیں سکتا، کر ہی نہیں سکتا. چاڑا ہو، سردی ہو، پیدل ہو، بھوک ہو، یہ تو جنون چاہیے اس کے لیے، عشق چاہیے اس کے لیے. یہ راستہ جو ہے نا، یہ جو کہتے ہیں نا ولی اللہ بن گیا، فلاں بن گیا، میرے بھائیوں یہ سجدوں سے نہیں بنے گا. سجدوں سے بنتا ہے لیکن ہمارے والے سجدے نہیں، عشق اور محبت والے سجدے. عشق کی نماز جہاں گھڑی نہیں دیکھی جاتی، جہاں ٹائم نہیں دیکھا جاتا، یہ وقت نہیں دیکھا جاتا، وہاں تو لوگ ہوش دلاتے ہیں کہ حضرت اٹھیں، یہ تو وقت جا رہا ہے، جلدی کریں، ابھی تک آپ مراقبے میں بیٹھے ہیں. عشق چاہیے، اس کو جنون چاہیے. جب تک جنون نہیں ہوتا انسان کسی اس راہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا. میں آپ کو بتاتا ہوں، بے خطر کود بڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل سمجھی بھی نہیں مانی پیغام ابھی. سبحان اللہ. ادھر حکم آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ بھائی یہ آگ ہے اور ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ڈوب مارو چھلانگ اس میں. تو اتنی بڑی آگ میں عقل کیا کہے گی کہ یہ کیا کر رہے ہو، آگے ڈوبو گے. بے خطر عشق نے کیا کہا، وہ چل مار چھلانگ، انتظار کس چیز کا کرتا ہے. سبحان اللہ. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام. ابھی تو عقل سوچ بھی کیا بات ہے، کیا ابھی سوچ رہی تو اس نے عشق نے ٹھک مارے، جمپ مارا اندر. عشق فرمودہ قاصد سے صبح گام عمل، عقل سمجھی بھی نہیں مانی پیغام ابھی. اللہ. عشق نے بات مان کر مقام بھی حاصل کر دیا، اس آگ کو گلزار بنا دیا. سبحان اللہ. اندازہ لگا، عشق نے بات مانی اور بات مان کر اس کو گلزار بنا دیا، اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا. عقل سمجھی بھی نہیں مانی ہے پیغام ابھی. اور عقل سوچ رہی ہے کہ کیا پیغام کیا تھا، یہ کس تک کرنا تھا، یار مر جائیں گے تو یہ ہو گیا. عقل تو کہاں کرنے دیتی ہے کام. سبحان اللہ. عقل ہو دور اندیش تو وہ اچھی ہوتی ہے، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں. لیکن عشق ہو دور اندیش تو ہے خام ابھی. لیکن اگر عشق سوچنے شروع ہو جائے تو وہ تو بہت کچا ہے آدمی ابھی تک. اچھا نہیں یہ پسند فرمایا، ٹھک اس نے کر لیا. جی کس ملک میں رہے ہیں آپ، کیا کر رہے ہیں، فلاں ہو جائے گا، یہاں پردہ کر لیں گے تو لوگ آپ کو یہ کر دیں گے، نقاب پہن لیا تو یہ ہو جائے گا، آپ نے امامہ یہاں پہن لیا تو جناب یہاں داڑھی. عشق فرمودہ ہے قاصد سے سبق گام عمل، عقل سمجھی بھی نہیں مانی ہے پیغام. تو یہ راستہ کس چیز سے طے ہوتا ہے، عشق سے طے ہوتا ہے، عقلوں سے نہیں ہوتا. عقل تو چلنے نہیں دے گی آپ کو، ہزاروں جواز پیدا کر دے گی. ابھی یہاں کرنا، یہ ہو جائے گا پاگل، یہ حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، جب ہم ایسے کریں گے تو ایسے ہو جائے گا، وہاں جا کے کر لیں گے، گھر میں کر سکتے ہیں یار، باہر دھوتی کیسے پہن سکتے ہیں، گھر میں بھی تو ہم پہنتے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. عشق ہے، عشق جب تک جنون انسان کے اندر نہیں ہوتا کام نہیں بنتا. تو امام راضی کی بات بتا رہا تھا میں آپ کو، کتنے بڑے امام تھے. 17 سے تو کیا تھا، عشق تھا. یعنی ان کی زندگی اب ایسی تھی کہ وہ انہوں نے حدیثیں جو 7 لاکھ جمع کی تھی، خدا کی قسم میرا ذوق گواہی دیتا ہے، قسم کھا کے اس مسجد میں کہتا ہوں کہ ہر حدیث پہ ان کا عمل ہوگا. محدث نہیں ہو سکتا. یہ ایسے نام ہیں کہ جن محدثوں کے نام سن کے خدا کی قسم میرا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسے عاشق تھے جن 7 لاکھ حدیثوں پہ عمل کیا. ہمارے تو نہیں، قرآن تو حفظ کر لیتے ہم، الف نام کیا پہلے صفحے پہ پہلے لفظ سے ہمارا عمل نہیں ہوتا. اندازہ لگائیں، کیونکہ ہم نے قرآن کو جانا ہے، مانا نہیں ہے. یہ جاننا ہے سارا، ہم پڑھ سکتے ہیں، عمل نہیں کر سکتے. لیکن وہ محدثین جو زمانے میں پیدا ہوئے، انہوں نے جو جمع کی حدیثیں، ان کی طرز زندگی بتاتی ہے کہ یہ مجنون تھے، یہ عاشق تھے. ان کو پتہ نہیں تھا 30,000 میل چلنا بھی ہوتا ہے پیدل، بغیر کھائے پی چلنا بھی ہوتا ہے. ان کو بھی بچوں کو ہوش نہیں تھا، کیونکہ وہ عاشق تھے، عشق میں فرمودہ صبح گاؤں میں اڑ چکے تھے، وہ گزر چکے تھے ان کی طرح. کن کی مثالیں تھیں
یہ نہیں کوئی نئی پیداوار تھی لوگ، نہیں، ان سے پوچھو صحابہ بیٹھنے والے چبوترے بیٹھنے صحابہ تھے، نہ کھانا نہ پینا نہ کچھ. نبی ہم خود فرماتے تھے بات محبت کے ساتھ کہ میرے درویش بیٹھے ہیں، یہ تو ان کا انتظام تو لنگر میں چلاتا ہوں. ان کا سب سے کرتے کیا ہو؟ کہتے کچھ بھی نہیں جی، ہمارے تو دو ہی کام ہے، دیدار مصطفیٰ اور ان کے معاملات کو جمع کرنا، نہ کپڑا پہننے کا. ان کے پاس تو ایک قمیض کے ساتھ سطر ڈھبانے کے لیے بھی 3 آدمی کے لیے ایک چیز استعمال کرتے تھے. تو یہ کچھ باشعور کر سکتا آدمی؟ تو صحابہ میں کا سو کوئی بزنس نہیں کرا تھا، صحابہ مال نہیں کماتے تھے، ان کے باغ نہیں تھے. یہ کون سی جماعت تھی جو بیٹھ کے صرف عشق کرتی تھی بیٹھ کر؟ کون سی قوم تھی؟ کون؟ یہ نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی، یہ محدثین وہی ہیں کہ 7 لاکھ جو حدیثوں کو جمع کرتا ہے استغفر اللہ منافق ہوگا کہ حدیث کو جانتا ہو اور عمل نہ کرتا ہو، کالا کالا رسول اللہ کہتا ہو اس پہ عمل نہ کرتا ہو. سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، اس کے سینے میں حدیث اتر ہی نہیں سکتی، ٹھہر ہی نہیں سکتی، نہ محدث ہو ہی نہیں سکتا، نہ وہ حدیث پڑھا سکتا ہے اور نہ حدیث پہ عمل کر سکتا جب تک عمل نہ ہو. یہ تو ایسی چیز ہے نہ. کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم کی گفتگو قول فعل جو قرآن کا خلاصہ ہے. تو جب قرآن کا یہ حال ہے تو خلاصے کا کیا حال ہوگا؟ اللہ ایک ہوتا ہے پرفیوم، ایک ہوتا ہے پرفیوم کنڈنس، یعنی اس پرفیوم کو آپ کنڈنس کرتے ہیں، اس کا حال کیا ہو؟ کنڈنس تو اتنا سا لگائیں تو خوشبو بھرا دیتا ہے. اتر تو یہ ہے کہ پورا لگانا پڑتا ہے، ان کو کنڈنس کرتے ہیں تو تھوڑا سا لگ جاتا ہے. یہ جو نبی قول اور فعل ہے وہ تو کیا خلاصہ ہے قرآن کے، ان کو جمع کرنا. ان محدثین کا حال کیا ہوگا؟ خدا کی قسم وہ تو مجنون اور عشق میں ڈوب چکے والے لوگ تھے. لیکن پھر سے بات آپ کو سناتا ہوں، تو آ رہا ہے باتوں کا، میرا نہیں آ رہا. میں تو بے خودی میں باتیں کرتا ہوں دوستو، پرانا ماننا میں خود اپنے آپ پہ نہیں ہوتا جب باتیں شروع کرتا ہوں. مجھے پتہ نہیں میں کیا بات کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا، تو مجھے دیوانہ سمجھ کے سنتے ہی رہا کریں. میں مجنون آدمی ہوں، سمجھا کریں یہ پاگل مجنون کے سامنے بیٹھے، میں تو ایسی باتیں کرتا ہوں. تو کیا کہتے ہیں اب موت تو آنی ہے، اور موت کے لیے شرط کیا ہے؟ اللہ. شرط وہی ہے جو حدیث میں ہے، اللہ حدیث میں وہ شرط ہے، من کان کلام آخر. یہی شرط چل رہی ہے کس کے لیے؟ اس محدث کے لیے جس دنیا سے جا رہا ہے. اب وہ محدث لیٹا ہوا ہے، 7000 حدیثیں اس کے سینے میں ہیں، سکرات کا عالم ہے اور بالکل سخت میں پڑا ہے. 3 محدث وقت کے اس کے ساتھ بیٹھے ہیں، بولیں سبحان اللہ. 3 محدث، حضرت حاتم، حضرت جعفر شیراز، حضرت ابن ورا. 3 محدث وقت کے بہت بڑے، 3 اس کے ارد بیٹھے ہیں. اب تینوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. ایک بولا کہ وقت آخر ہے، حدیث میں تلقین یہ ہے. اب یہ دیکھیں کتنے بڑے محدث ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ آیا کس کی طرف؟ موت کا. اور موت کے وقت کس طرف پلٹ رہے ہیں؟ حدیث کی طرف. کہ حدیث یہ کہتی ہے کہ جب کوئی شخص، اب یہ نہیں کہا کہ اتنا بڑا محدث مر رہا ہے یہ تو بخشا ہے، یہ تو سب کچھ ہے، نہیں، یہ اس وقت سکرات کے عالم ہے، لازم ہے اس کو اس وقت حدیث کی بات کی جائے. تو ہمیں حکم یہ ہے جب کوئی انسان مر رہا ہے تو اس کو تلقین کی جائے کلمے کی. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس عمل پہ فرض عمل کیا جائے. ہمیں 3 محدث کہہ رہے ہیں. ہم اور میں آپ کیا ہیں مجھے بتائیں. آپ تیاری کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ جن کی ساری زندگی اس حال میں گزری ہو اور 3 محدث کے ساتھ بیٹھے اس کو کہہ رہے ہو کہ اب یہ جا رہے ہیں اس دنیا سے تو ہمیں اس کو بچانے کے لیے ایک ہی چیز، ایک راستہ ہے. اور وہ راستہ کون سا؟ حدیث کا ہے. اس میں کہا کہ تلقین کرو ان کو کلمے کی. کہ وہ شخص بھی کلمہ بھول سکتا ہے جسے 7 لاکھ سینے میں جس کا حدیث ہے. بولے سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں یقین. نبی عشق اس کا نام ہے. کہ نہیں بات بنے گی تو اسی 7 لاکھ حدیثوں سے بات نہیں بنے گی. بات بنے گی تو کس سے بنے گی؟ قول رسول سے بنے گی صلی اللہ علیہ وسلم. عمل کرنا ہی پڑے گا اس بات کو. تینوں کہنے گے یار اتنا بڑا شخص ہے، اتنا بڑا محدث ہے، اب ہم اس کو کیسے تلقین کریں؟ میری تو ضرورت نہیں پڑتی. ایک کہہ رہا، دوسرے کہنا ہے میری بھی نہیں پڑتی. تیسرے نے کہا میری بھی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم اس کو تلقین کریں. تو اس نے تو کرنا تو پڑے گا. کہتے ہیں پھر ایک کام کرتے ہیں اور اس کی لائن میں بات کرتے ہیں. پھر بولے سبحان اللہ. اسی کی لائن میں بات کرتے ہیں. اس کی لائن کیا تھی؟ حدیثوں کو جمع سارا زندگی کرنا. کہتے جو اس نے زندگی جس پہ گزاری ہے آؤ اسی پہ بات کرتے ہیں. یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالی موت کے وقت
اسی چیز اسی کلمے کو اس باتوں کو زبان پہ جاری کرتا ہے جس سے اس دنیا میں محبت ہے جن چیزوں سے. اب دیکھ لیں ہماری زندگی میں کس سے محبت ہے, وہی آئیں گی زبان پہ. تو انہیں کیا اسی سے سمجھ آؤ اس سے وہی بات کریں جو اس کی زندگی میں تھی بات. تو یہ بات اگر اس بات میں سچی تھی صادق تھی تو یہ سمجھ جائے گا. چلو اس حدیث کو پڑھتے ہیں. کہنا طریقہ یہ رکھیں گے کہ ہم حدیث کو بھول جائیں گے. میں کچھ پڑھوں گا پورا نہیں پڑھوں گا, تم بھی کچھ پڑھنا, سند پوری نہیں پڑھیں گے. ایک سند میں بھول جاؤں گا, اگلی سند تم بھول جانا. اگر اس کو عشق ہوگا اس حدیث سے تو یہ خود اس کو پورا کر دے گا, تلقین ہو جائے گی. تو اس نے بولا پہلا اس حدیث کو روایت کیا. ابو عاصم بندرا سہلہ چپ ہو گئے, سند دے رہے ہیں. دوسرے بولے ابو عاصم بندرا جعفر, پھر چپ ہو گئے. تو انہوں نے آنکھیں کھول دی, بولے سبحان اللہ. امام راضی نے آنکھیں کھول دی. سکرات کے عالم میں محبت تھی, جو چیز ساری زندگی رہتی ہے وہی نکلتی ہے. جیسے میں دکان کرتا رہتا ہوں, دکان تو آنکھ کھول دوں گا, جو کہے گا نا کلمے میں نہیں کھلے گی, وہ کہ تیری دکان کا مال رہ گیا. ہاں کتنے رہ گیا ہے, فون اس نے کہنا ہے جی یہ آپ جو کرتے. اس کی آنکھ کلمے سے نہیں کھل رہی. اس نے آگے کہا کہ جی آپ کو جو فلاں دکان تھی کس کو دیں ہم, کون سی والی, اسی کو کھل رہی ہے. بالکل واقعات بتا رہا ہوں آپ کو سچے. سنا دوں واقعی ایک آپ کو امام راضی کو رکھتے ہوئے. ریاض کے اندر آدمی تھا, ٹیکسی چلاتا تھا. بالکل سچا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں. ٹیکسی چلاتے بڑا عجیب ذکر کر رہا ہے, ایک لمحے اس کی زبان سے نکلی نہ, دل اور زبان دونوں ذکر پر جاری ہے. روک لیا کسی نے, کسی کی بات نہیں. یار تو اتنا ذاکر کیسے بن گیا بھائی, بڑا خوبصورت ذکر تو کر رہا تھا. کہتے چین دیں باتوں کو چھیڑ دیں, بتا تو صحیح. کہتا یہ تو عجیب واقعہ ہے میری زندگی کی. کیا واقعہ ہے؟ کہتا میرا بھائی تھا کراچی میں, کراچی کے رہنے والا. تو وہ بوریاں کے جو لوڈ اینڈ لوڈ کرتا تھا, بوریاں سمجھتے ہیں آپ, بیگز ہوتے ہیں بڑے, تو کوئی ہوگا سسٹم. تو وہ گنتا تھا ہر بوری پہ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 اس کا گننا ہوتا تھا. اتفاق کوئی پولیس سے کام کر رہا تھا, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 رہتا تھا اس کا. تو ایک دفعہ اتفاق یہ ہوا کہ بوری گری اور بیچارہ بوری کے نیچے دب کے نہ مرنے لگا. تو آخری وقت کہتا ہے میں اس کے پاس تھا, تو اس کے ہونٹ ہلے تھے. تو میں نے کان لگایا اس کے ہونٹوں کے ساتھ, میں کہ شاید کلمہ پڑھ رہا ہوگا, کچھ کر رہا ہوگا. کہتی سب سے بڑا عبرتناک واقعہ تھا میری زندگی کا کہ اس کی سانس نکل رہے تھے. سکرات کا وقت تھا, وہ کہتا 1 2 3 1 2 3 1 2 3. اور اتفاق سے کہتا ہے اس وقت اللہ والے ادھر آئے تو میں گھبرائے ہوئے تھے. میں گیا تو ان کی مجلس میں ایک حدیث سنائی جا رہی تھی. سبحان اللہ, من قال کلام الاخر لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. کہتا میں بس سمجھ گیا کہ کامیابی یہ بہت ناکام زندگی سے آدمی گزاری ہے. کامیابی یہی ہے کہ انسان ہر وقت اپنے کلمے کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کرے. تو میں نے اپنی زندگی کو تبدیل کر لیا. یہ سچا واقعہ آپ کو سنایا. تو امام راضی کس سے محبت تھی؟ حدیثوں سے محبت تھی. انہوں نے کہا سند دی, سند چھوڑ دی. جب دوسرے سند چھوڑ دی تو ایک دم ان کی آنکھ کھلی. کہتے ہیں اجلی مجھے جلدی بٹھاؤ, مجھے بٹھاؤ, مجھے بٹھاؤ. ان کے بٹھائے حضرت کو, ان کو سیدھا کیا. حضرت نے آنکھ کھولی اور اس کے بعد وہ حدیث کو پڑھنا شروع کیا, سند دینے لگے. سند دے رہے ہیں حدیث سے. حدثنا ابو عاصم, وہاں سے شروع ہوئے. حدثنا ابو حاسم, ابو بندرا, اس کے بعد پھر ابو جعفر, سہلہ, اور پھر کہتے ہیں ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث چلا رہے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کلام الاخر لا الہ. آسمان کی طرف نگاہ اٹھی ان کی, آنکھیں کھلتی ہیں. لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہنسے, اور اگلا فکر نہیں کہا دخل جنہ, جنت تو بس ہی چلے گئے. کہانی بس لا الہ الا اللہ کہ مسکرائے دخل جنہ. جس کی زبان سے آخری کلمہ کیا نکلے گا؟ لا الہ الا اللہ, وہ جنت میں چلا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں اس کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے. دوغلی زندگی چھوڑ دیں,
واحد زندگی وہی ہے جس کلمے کے ساتھ ہے، جس میں آمیزش نہ ہو. کس چیز کی؟ مغضوب کی. اور یہاں تو نماز پڑھنے آتے ہیں تو کوئی دعا ہے، کوئی مغضوب ہے کہہ دے تو بہت سخت ناراض ہوتے ہیں. نہ ہمیں شکلوں کو پتہ، نہ عقلوں کو پتہ، نہ لباسوں کو پتہ، نہ کسی چیز کا نہیں پتہ. عجیب عجیب معاملات ہیں ہمارے ساتھ. جو اللہ نے دین ہمیں دیا ہے، جس کو اہدنا الصراط المستقیم کا ہے، مشکل نہیں ہے. جنت بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. کیا مشکل ہے مجھے بتائیں. سب اپنی ایک لائف کو، اور یہ بھی سن، جو اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق لائف گزاریں گے، اللہ کی قسم اس میں برکتیں ہیں، اس میں اللہ کی مدد ہیں، اس میں رحمتیں ہیں. ہم اللہ کی بات مان رہے ہیں، گھبراتے کیوں ہیں؟ آج ہی سے وعدہ کر لیں کہ ہماری زندگی ایک زندگی ہوگی اہدنا الصراط المستقیم والی، جس میں ضالین اور مغضوب نہیں ہوں گے. ایک انچ بھی ہم اپنی زندگی میں شامل نہیں کریں گے. ہمارے رہبر وہ نہیں بن سکتے. بس زندگی بدل جائے گی. ورنہ پھر سارا ڈرامہ یہ ہے، جو ذکر کر رہے ہیں یہ بھی ڈرامہ ہے، جو کچھ بھی کر رہے ہیں سب ڈرامہ ہے. سیدھی بات ہے، میں آپ کو دین بتا رہا ہوں، سیدھا دین ہے الحمدللہ. جی آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے. نہ کرو تو بہت مشکل. جس نے ڈرائیونگ نہیں سیکھی ہے بہت مشکل ہے، میں نہیں ڈرائیو کر سکتا. جب اس سے سیکھ لی لائسنس آ گئے بہت آسان ہے، میں تو ایک ہاتھ سے صحیح چلاتا ہوں الحمدللہ. جس وقت اس راستے پہ چل پڑیں گے آپ کہیں اس سے تو آسان اور لذیذ راستہ ہی کوئی نہیں تھا. ابھی تو مجھے مرنا بہت دور نظر آتا ہے، میں تو کہتا ہوں آج ہی مروں میں جنت میں جاؤں. اتنی خواہشات انسان کی بڑھ جاتی ہے. کیا زندگی بیٹھے ہیں. مجھے ایک بچے کا لطیفہ یاد آتا ہے، پھر بات ختم کرتا ہوں. ایک آپ نے سنایا سبحان اللہ، وہ جنت کی باتیں بتا رہی تھیں بچوں. چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے تھے، 3 سال کے، 2 سال کا، 5 سال کا، 4 سال کا، بچی بیٹھی تھیں. تو آپ نے قصہ ان کو سنانا شروع کیا کہ دیکھو بھائی جنت ایسی خوبصورت جگہ ہے، ایسی. وہ خوب اشتہار دے رہی بچوں کو. تو ایک چھوٹا سا بچہ کونے میں بیٹھا تھا، آنکھیں بالکل سچی بات ہے، آنکھیں بند تھی، اس نے آنکھیں کھولی، سنتا رہا. پھر کہتا لیٹس گو آپا، وائی ویٹنگ فار ہیئر. تو سارا کا بچہ کہتا اتنی خوبصورت جگہ کے لیے آپ انتظار کر رہے ہیں، جلدی کرو ہم چلتے ہیں، لیٹس گو آپا. Why we should be waiting for there. تو یہی ہمارا ذوق ہونا چاہیے. دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے جنت کی باتیں سنتے ہیں تو ایک دم آنکھ کھل جاتی ہے کہ چھوڑو جی، پھر چلتے ہیں جنت میں. انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں؟ ہم تو بڈھے ہو گئے، ہمیں تو کچھ اگلا کام بتائیں جی، دکان ہماری کون سی ہوگی، اگلا مکان کون سا ہوگا، اگلے پیسے کیسے ہوں گے. میرے بھائی عارضی چیزیں. آپ تو نیک آدمی ہیں، میں خیر اپنے آپ کے لیے ساری باتیں کر رہا ہوں. انتہا بدتر انسان ہوں. کب تک ہم یہ ڈرامے کرتے رہیں گے؟ کب تک یہ چیزیں چلیں گی؟ ایک زندگی بنانے، ایک الصراط المستقیم. کون سی ہوگی وہ؟ لا والی، الا اللہ والی، محمد رسول اللہ والی، جس میں کوئی آمیزش نہیں ہوگی. آمیزش سمجھتے ہیں آپ؟ مکسر نہیں ہوگا، مکس نہیں ہوگا، خالص خالص. مکسر بتایا اللہ تعالیٰ نے، ضالین مغضوب کا کوئی مکسر نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.